دور حاضر کے جو فطرے ہیں اور علماء کرام کے حوالے سے جو آوازیں کسی جا رہی ہیں اور یہ ایک سازش یہ تحت ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی بڑی اچھی گفتگو فرمائی۔ میری ملاقات ہوئی اپنے استاد صاحب سے، حضرت علامہ اقبال سعیدی صاحب سے، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ علم دین کون سنتا ہے؟ یہ ایسی بات نہیں، یہ ایسے دردنی بیان کر رہے کہ علم کون سنتا ہے؟ ہم تو چسکا سنتے ہیں، چسکے کے لیے آتے ہیں، مگر ہماری مرضی کی دعائی ہو۔ علم دین اور اصول، پھر اس کے اوپر جو مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے، یہ تو بس کمروں میں ہے۔ جیسے کہ علماء کے ہاں وہ تو اڑتے ہی رہتے ہیں کہ دین کس کو بتائیں، آگے سنتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہماری مرضی کا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بند کمرے میں بیٹھے ہوئے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، کیوں آپ سننا ہی نہیں چاہتے۔ آپ لاکھ لاکھ روپیہ دے کر اپنی تباہی کرتے ہیں، اپنی بربادی کرتے ہیں، اور یہ ایسی بات نہیں۔ اسی وجہ سے لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ ہماری ذات سیف رہے نا۔ اگر ذات کو ہم سیف رکھتے تو آج ہم بھی دنیا کے سامنے کہیں آگے ہی ہوتے، لیکن ہم ذات کو سامنے نہیں رکھتے، ذات خدا، ذات مصطفیٰ کو سامنے رکھتے ہیں۔ اور میرے امام نے کہا تھا، انہیں جاننا، انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان کیا۔ آج میں بتاؤں شہرت کس کو ملتی ہے؟ اپنے حلقے میں بھی کس کو شہرت ملتی ہے؟ جیسے علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ وہ رد نہیں کرتا، اسے شہرت ملتی ہے، کہتا ہے بہت اچھا ہے، یہ کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ ابھی آپ کو گالی دیں لال پیلے ہو جائیں گے، آپ نہ ماں چھوڑیں گے نہ باپ چھوڑیں گے۔ غازی صاحب کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کسی کو کچھ نہیں کہتے، آپ کی ذات پہ بات آئی ہے، نہ آپ کو ماں یاد رہی ہے نہ کسی کا باپ یاد رہا ہے۔ آپ کو کسی کتے نے کاٹ لیا ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کہا جی میری ذات پہ حملہ کیا ہے۔ ہم نے کہا تیری ذات کی کیا حیثیت ہے جو اللہ اس کے رسول پہ بولے؟ اور پھر اس وقت خیرت تیری جھاگے نا تو کہے کہ یہ جو نہیں جواب دے رہا یہ صحیح ہے، تو پھر غور کر تیرے اندر کیا ہے، تو صحیح ہے کہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک مثال دی ہے، مثال کیا تھی؟ آپ نے کہا دیکھو یہ جو ہاتھ کہتے ہیں نا ہلکا رکھو، کیوں؟ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ان کے سامنے ذات ہے، ان کے سامنے اللہ اس کے رسول نہیں ہے۔ اپنی جب ذات آتی ہے نا تو ایک بیڑ ہے جسے ہم تمبوڑی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسے کاٹتی ہے، پھر ایک ٹیکا لگاتی ہے، جب اسے مل جاتی ہے نا زمین پہ، یہ اتنا رحم اس پہ کرتا ہے اور ترس کھاتا ہے کہ پاؤں کے نیچے رکھ کے مسل دیتا ہے۔ کہا تجھے ایک بیڑ تکلیف دیتی ہے اور تو اس پہ یہ رحم کرتا ہے کہ پاؤں کے نیچے رکھ کے مسل دیتا ہے، اور جو اللہ اس کے رسول پہ پونکے اس پہ تو کہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ جواب دے رہے ہیں، یہ تو متشدد ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ہمارے لیے تمغہ ہے، جو ہمیں کہتا ہے نا یہ متعصب ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جب کوئی ہمیں یہ تانا ملتا ہے یہ متشدد ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں۔ شکر ہے مالک تیری محبت میں ہمیں شدت پسند کہتے ہیں، تیرے یار کے دفاع میں ہمیں شدت پسند کہتے ہیں، تیرے یار کی عزتوں کے رکھوالے ہیں ہمیں متشدد کہتے ہیں۔ یہی تمغہ ہمیں کافی ہے، قبر میں بھی ہماری بخشش کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ذات محترم علم دوست بنو۔ میں ایک دو مثال دے کے آپ کے سامنے بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ ابھی لنگر شریف بھی آ گیا ہے کہ کافی دیر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ باقی نے جزائے خیر دے، انہیں صحت دے۔ ہماری انتظامیہ کے جو افراد ہیں ان میں سے وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، مسجد کے نمازیان جو ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور خوشی ہو رہی ہے کہ علماء کرام بھی، ائمہ مساجد بھی یہاں موجود ہیں۔ اللہ سب کو برکتیں دے، اللہ سب کو رحمتیں دے۔ یہ جو ہم آج بات کر رہے ہیں نا علم کی، اگر آج آپ کی آنکھ نہ کھلی، کل نسلیں آپ کی جو ہے نا راضی ہو جائیں گی، کل آپ کی نسلیں اللہ وقت محفوظ رکھے خارجی ہو جائیں گی، بلکہ دہریاں ہو جائیں گی، ملحد ہو جائیں گی۔ واللہ میں یہ حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ہم تک جو ہے نا یہ سوالات آتی ہیں، پھر ہمیں جواب دینا پڑتا ہے۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے
علمیہ اور ہمیں یہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنوں کو بھی جواب دینا پڑتا ہے. چبل وہ مارتے ہیں، جواب ہمیں دینا پڑتا ہے. جیبیاں وہ کرتے ہیں، جواب ہمیں دینا پڑتا ہے. پھر ہم جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے یہاں غلطی کی ہے یا مسٹیک کی ہے. آج علامہ عادل چلوترا صاحب اپنوں کے حوالے سے بھی بات نہ کریں تو لوگ انہیں بھی اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے. یہ بھی کہیں وہ بھی حاجی صاحب ہیں، وہ کہیں گے ادر صاحب بھی حاجی صاحب ہیں، تو بس ٹھیک ہے شامل. پھر دیکھو کیسے تمغے ملتی ہیں. لیکن جب انہوں نے کہنا نہیں حاجی صاحب نے یہاں چوری کی ہے، حاجی صاحب نے کی ہے. ڈاکٹر صاحب کو بھی یہی جرم تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے بٹن دبایا اور لائٹ روشن ہوئی، چور نظر آ گیا، چور ڈاکٹر صاحب کو پڑ گئے. پھر ان کے چیلے بھی ڈاکٹر صاحب کو پڑ گئے، کیونکہ انہوں نے بلب لگا دیا ہے نا کہ پہچانو غدار کون ہے، وہ وفادار کون ہے. ان کو تو پہچانو. آج پہچاننا تب ہے کہ جو آپ پہچان جنہیں نصیب ہے ان کے پاس بیٹھو، انہیں سنو، پھر تمہیں پتا چلے کہ کسوٹی کیا ہے، پرکھنا کیسے ہے. خالی بندہ کیا پرکھے گا. میں ایک دو مثال دے کے باتوں کو بلیو کرتا ہوں. میرے ساتھ تو گفتگو ہوئی ہیں، اور پھر یہ طلباء جو ہوتے ہیں، یہ جیسے علامہ صاحب کہہ رہے تھے اسکول کے کالجز کے، یہ آتے ہیں، یہ عقلی باتیں کرتے ہیں، پھر ان کو عقل کے مطابق ہم نے جواب دینا ہوتا ہے. آج دکھ یہ ہوتا ہے کچھ پڑھے ہوئے بھی ایسے جاہل ہو گئے ہیں اور شخصیت پرستی ان میں آ گئی ہے. جب ان سے بات کرتے ہیں انہیں ان کمینوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کوئی عقلی دلیل بھی ہوتی ہے، کوئی نقلی دلیل بھی ہوتی ہے، کوئی الزامی دلیل بھی ہوتی ہے. وہ الزام کو ہمارے اوپر لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بات کی ہے. ہم نے اگر کسی کے پیسے کی بات کی ہے تو اس لیے نہیں کی کہ ہمیں پیسہ چاہیے، ہم نے اس کے جواب پہ الزامی دلیل دی ہے، لیکن اسے الزامی دلیل کا نہیں پتا. الزامی دلیل پہ ایک مثال دوں، آپ بہت خوش ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب کی روح خوش ہوگی. مفتی اشرف القادری صاحب، میں نے خود ان کا بیان سنا، اور یہ ہیڈ مرالہ پوری شریف وہاں آپ نے خطاب فرمایا، اور کمال خطاب تھا ان کا. اور آپ بات کر رہے تھے شرک پہ کہ شرک کیا ہے. میں آسان کر کے بات کو کمپلیٹ کرنے لگا ہوں، بتانے لگا ہوں. یہ نہیں ہے علامہ صاحب جیسے کہہ رہے ہیں یہاں بڑے رگڑے لگتے ہیں، ایسے نہیں ہے وہ وارث سے انبیاء بن گیا، ایسے نہیں خدا کی کتاب کا وارث بن گیا، ایسے نہیں کہ قیامت کے دن ہر ایک کے لیے عدد ہوگا، حاجی کے لیے عدد ہوگا، حافظ کے لیے عدد ہوگا، لیکن جب عالم کی ذات آئے گی تو اس کے لیے عدد نہیں رکھا ہوگا. مالک فرمائے گا ٹھہر جا، ساری زندگی میرے محبوب کی وفا کرتا رہا اور ساری زندگی حق بیان کرتا رہا، حق پہ ڈٹا رہا، تیر تجھے آتے رہے، اپنے بھی تیرے دشمن ہو گئے، بیگانے پہلے تیرے دشمن تھے، تو نے کسی کی پرواہ نہیں کی، حق بیان کرتا رہا ہے. آج ایسے نہیں جانے دیں گے، آپ بھی چلا جا، عالم ٹھہر جا، تو ایسے نہیں جائے گا، آج تیری شان ہم دکھائیں گے. آج تو جس کی بھی سوالش کرے گا عدد نہیں ہے، جتنا بھی کرے گا ہم تیری اس وفا کی وجہ سے آج ان کو بھی بخشش عطا فرمائیں گے. ذرا آپ دیکھو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ شرک کیا ہے. ایک لفظ ہے، دوسرا بھی لفظ ہے، برابر ہیں، شرک نہیں ہے. لفظ کا معنی بھی وہی ہے، دوسرے لفظ کا معنی بھی وہی ہے، شرک نہیں ہے. یعنی لفظ برابر ہیں، شراکت ہیں، پھر بھی شرک نہیں. معنی برابر ہیں، پھر بھی شرک نہیں. تو شرک کب ہوتا ہے؟ اللہ بھی سمیع ہے، بندہ بھی سمیع ہے، لفظ ایک ہی ہیں، شرک ہو گیا؟ نہیں ہوا. اس سے کہتے ہیں لفظی شراکت. معنی کیا ہے؟ وہ بھی سنتا ہے، آپ بھی سنتے ہیں، آپ بھی سمیع ہیں، معنی بھی ایک ہے. تو کیا اب معنوی شراکت ہوئی، اب شرک ہے؟ کہ اب بھی شرک نہیں. کا شرک کب ہوگا؟ کا شرک تب ہوگا جب اس درجے میں مانے جس درجے میں رب سمیع ہے. یہ ہے شرک. تو شرک درجے میں ہوتا ہے، شرک گریڈ میں ہوتا ہے. جیسے وہ سمیع ہے ایسے مخلوق کو سمیع مانے اسی وقت مشرک ہو جائے گا. مناظرہ ہو رہا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ پاک بچائے، جو نفس پرست ہوتے ہیں، خواہش پرست ہوتے ہیں، جن کے شہوت غالب ہوتی ہے اور جن کے اوپر شیطانیت غالب ہوتی ہے، وہ داؤ اور چکر چلاتے ہیں، تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. تو پھر مفتی صاحب نے جب یہ دلیل دی اس کو نہ مانے تو پھر انہوں نے ایک عقلی دلیل دی. آپ نے کہا بتاؤ سورج کتنی ہیں؟ تھا ایک. تو خدا ایک، وہ واحد اور سورج واحد، لفظ بھی برابر، معنی بھی برابر. شرک ہوا؟ شرک کیسے ہوتا؟ جب مانتا کہ جس طرح رب ایک ہے اسی طرح سورج بھی ایک ہے.
پھر شرک ہو لیکن ڈیٹ ہوتے ہیں وہ نہ مانے. تو مفتی صاحب نے پتہ کیا کیا؟ اب ہے اگر یہ بات، اب میں بتا تیرے باپ کتنے ہیں؟ آج علماء کے خلاف بولتے ہو، تمہارے ایمانوں کو علماء نے بچایا ہوا ہے. کب بتا تیرے باپ کتنے ہیں؟ اگر کہے 2 ہوتا حرامی، اگر کہ 1 تو ہوتا ہے مشرک، جائے گا کہاں؟ اب تو تجھے ماننا ہی پڑے گا. 2 بار مانے تو لوگ جھوٹے مانیں کہ حرامی ہے، 1 مانے تو اپنی دلیل سے مشرک ہوتا ہے. اسی کا جوتا اسی کے سر پہ مار دیا. اسے مفتی کہتے ہیں، اسے مناظر کہتے ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں آپ کو؟ اب کیا مجازی عقلی آپ کو ہم بتائیں اور حقیقت ہم آپ کو بتائیں. پیچھے میری ضیف میں اسلام حضرت سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ سے گفتگو ہو رہی تھی. تو گفتگو میں ہی آپ نے مجھ سے بات کی، ام بدل ارض بقرہ کہنے، ربی کہنے، ربی نے بقر کو اگایا ہے یا زمین نے اگایا ہے؟ آپ نے کہا قائل دیکھا جائے گا. اگر قائل یہی ہے کہ وہ اسی کو مانتا ہے کہ زمانہ ہی پیدا کرتا ہے تو لہذا یہ جملہ کفر ہے. لیکن اگر سنی ہے، اگر مسلمان ہے، وہ کہتا ہے کہ موسم بہار نے اگایا ہے تو اس کا ایمان ہے موسم بہار نے حقیقت میں نہیں اگایا، موسم بہار سبب بنی ہے، اگانے والا خالق کائنات ہے. تو یہ سبب ہوگا. یعنی جس کو مجاز کی سمجھ آئے گی تو پھر اس کا ایمان بچے گا. اس نے رسول اللہ پہ فتوے لگائے، حضور کے نائبین پہ فتوے لگائے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوازا اس پہ فتوے لگائے. تو پھر ایک ہی جواب دیا کہ حقیقت میں پیدا کرنے والا وہی ہے، اگانے والا وہی ہے، لیکن اس نے سبب موسم ربی کو بنایا ہے، اس نے سبب زمین کو بنایا ہے. تو کہا جاتا ہے زمین نے اگایا، کہا جاتا ہے موسم ربی نے اگایا. تو کیا یہ شرک ہوا؟ کہا یہاں سے سمجھو قرآن و حدیث میں یہ مثالیں ایک نہیں، ایک سے زائد ہیں، اور یہ عرب کا اسلوب ہے اور اس میں ہزاروں مثالیں آپ کو مجاز عقلی پہ ملے گی. ادھر تو تم مان رہے ہو کہ عقیدہ یہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، لیکن زمین کی طرف نسبت کرنے سے شرک نہیں ہو رہا، اور پھر موسم ربی کی طرف نسبت کرنے سے شرک نہیں ہو رہا. کہا یوں ہی ہر شے کا دینے والا خالق کائنات ہے، لیکن ذریعہ آمنہ کے لال کو بنایا ہے. تو جب کہتے ہیں حضور نے عطا کیا، یہ مجاز عقلی ہے، حقیقت میں اللہ نے عطا فرمایا ہے. اب یہ میں ایک اصول کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کر رہا تھا، آخری بات کر کے مکمل کرتا ہوں. اب جو دور ہے، اس دور پہ بڑے فتنے ہیں. اب دیکھو اذان سے پہلے درود پڑھا جاتا ہے، اور نماز سے پہلے آپ الفاظ کے ساتھ نیت کرتے ہیں. نیت تو دل کا ارادہ ہے، لیکن آپ الفاظ کہتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا. اور پھر اذان سے پہلے جو درود ہے 5 اذانوں سے پہلے، کیا اس کے اوپر حدیث پاک ہے؟ کوئی صریح حدیث پاک ملتی؟ اس کے اوپر حدیث پاک نہیں ملے گی. یہ جتنی مسجد کا یہ حیت ہے اور یہ شکل و صورت ہے، اس پہ حدیث پاک ملے گی؟ بلکہ اس کے خلاف ملے گی. وہ آپ کو ملے گی یہ سپیکر کا سسٹم، اس کے علاوہ مینار کا سسٹم، یہ محراب کا سسٹم، یہ کتابوں کا سلسلہ، یہ سارا. اب مجھے بتائیں یہ عمل صالح ہے؟ ذرا میں آپ کی توجہ چاہ کے بات کو مکمل کرنے لگا ہوں، بتانے لگا ہوں عالم دین عالم ہی ہوتا ہے. اب یہ جیسے نامزہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں سند پکڑی ہو. پیچھے کسی نے مجھے بتایا کہ ایک بندہ میرے متعلق پوچھ رہا تھا. میں نے کہا میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں عالم ہوں؟ بات تو تب ہوتی ہے جب ہم دعویٰ کریں کہ ہم عالم ہیں، یا میں نے کبھی دعویٰ کیا میں متقی ہوں تو پھر مجھ سے دلیل مانگو نا. ہم تو فقیر ہیں. علماء کی جوتی سیدھے کرنے والے ہیں. علماء بہت اونچی ہستیاں ہیں، لیکن آج انہیں یاد آ رہا ہے کہ یہ علماء ہیں. پہلے کہاں چلے گئے تھے؟ تمہاری سند کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں رب قبول کر لے سب کچھ ہے، رسول اللہ قبول کر لیں سب کچھ ہے. لیکن ہم بھی پوچھتے ہیں کہ تشریحاں کہاں سے پڑھتے ہو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں دین کیا ہے. اور دین صرف یہ نہیں ہے کہ دین وہ مدرسے میں جائے گا تو اسے ملے گا، وہیں بیٹھ کے ملے گا. یہاں 8-9 سال کی ڈگریاں ہیں، لیکن انہیں ماضی کا سیگا بھی نہیں آتا. علماء جانتے ہیں ماضی کا سیگا کیا ہے، انہیں یہ نہیں پتا، انہیں تعلق کا نہیں پتا. آگے مسائل اخذ کرنا اور مسائل سمجھنا اور عبارات کو پڑھنا، پھر اسے آگے بیان کرنا، یہ تو اگلے درجے ہیں.
یہ سب کچھ پڑھ کر پھر وہ جو ہے علم کا حصول کرتا ہے، اسے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، یہ جتنی بدعات ہیں آج رائج ہیں، تراویح بھی بدعت ہے، وہ بھی رائج ہے، قرآن پاک آپ کے سامنے کی صورت میں ہے بدعت ہے، یہ بھی رائج ہے، یہ جو کتاب سامنے پڑی ہے یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی رائج ہے، قرآن پاک کی حیت شکل و صورت یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، مسجد کی حیت و شکل و صورت، تمہارا نظام درس نظامی کا بدعت ہے، بدعت پر مشتمل ہے۔ کتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا نظام ترتیب اس طرح دیا ہو، جو صبح پیریڈ کی صورت ہے، جو کتابوں کی صورت ہے، نحو کی صورت ہے، منطق علم کلام کی صورت ہے، اس کے علاوہ دیگر علوم احادیث ہیں جو اوپر ہیں، اور یہ جتنی بھی اوپر شرائط ہیں جس میں امام بخاری دیگر محدثین کا اتفاق ہوا ہے، یہ سب کچھ یہ کیا ہے؟ یہ سب ہی بدعت ہے۔ تو مجھے بتاؤ یہ عمل صالح ہے کہ نہیں؟ بس میں جواب لینا چاہتا ہوں، بتاؤ عمل صالح ہے؟ دلیل کیا دو گی؟ سنت ہے؟ کہیں گے سنت نہیں۔ قرآن پاک میں ظاہراً آیا، صراحتاً آیا نہیں، تو پھر عمل صالح کیسے بنے گا؟ عمل صالح میں تو ایمان چاہیے، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح چاہیے، یہ تو بدعات ہیں، تو اب اسے کیا کہیں گے؟ یہ عمل صالح بھی بیکار ہے۔ وہ بھی ملا جو اس کے خلاف بولتا ہے، اوپر بیٹھ کے بھی کہتا ہے چندہ دو ثواب ملے گا، اے سی لگا دو، ٹائلیں لگا دو، وہ ملا صاحب بدعت ہے، حضور نے نہیں کیا، نہ کوئی حدیث دکھا دو اس کے اوپر کوئی آیت کریمہ دکھاؤ صراحتاً، اے سی پہ یہ ٹائلوں پہ یہ سارے اوپر ثواب کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، ہم بدعت کریں تو کہتے ہیں ثواب کوئی نہیں، یہ مذمومہ ہے، یہ فنا ہے، تم جو کرو وہ دین بن جاتا ہے جس نیت سے کرو۔ لیکن میں بات کو کمپلیٹ کرتے ہوئے آپ کے سامنے اصول رکھتا ہوں، کیونکہ ہم نے یہ سنا کہ گفتگو کرنے والے گفتگو کر دیتے ہیں جی جس کی نیت ٹھیک ہو، یعنی ایمان ہو اور نیت ٹھیک ہو، طریقہ رسول اللہ کا ہو، طریقہ کس کا ہو؟ اسے کہتے ہیں عمل صالح۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی ایمان، خلوص اور طریقہ رسول اللہ کا۔ تو میں پوچھتا ہوں یہ جو ٹائلیں لگائی یہ کس کا طریقہ ہے؟ کس کا طریقہ؟ اس لیے میں کہتا ہوں ذرا ہوش کے ناخن لو، علماء کرام کے خلاف بولتے ہو تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، وہ تو اس طرح تمہارا نقصان کر رہے ہیں کہ کیا جواب دو گے کہ کروڑ عمل ہیں تمہارے اکابرین سے لے کے اب تک، سب کو کیا ثابت کرو گے اور کیسے بچو اور بچاؤ گے جب یہ تشریح کرو گے کہ ایمان ہو، نیت اچھی ہو، اس کے اوپر طریقہ رسول اللہ کا ہو، تو پھر نہ ہونا ہم کہیں گے ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ایمان بھی ہو، کیا ہو؟ ایمان ہو اور نیت اچھی ہو، تو سنت کے مخالف نہ ہو اور شریعت سے نہ ٹکرائے، یہ عمل صالح ہوتا ہے۔ اس لیے جتنا بھی نظام ہے شریعت کے خلاف نہیں بلکہ سنت کا معاون ہے، شریعت کا معاون ہے، اس کا ذریعہ ہے۔ اس لیے تمہارے الفاظ جو زبان سے کہتے ہو اس میں بھی نور ملتا ہے، جب تم درود پڑھتے ہو ہر نماز سے پہلے اس میں بھی تمہیں یہ نور ملتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا سلسلہ، کتابوں کا سلسلہ، یہ نظام جب بھی تم اس نیت سے کرتے ہو کہ رب راضی ہوتا ہے تو تم مومن ہو، رضا رب کی سامنے رکھتے ہو، اللہ اسے عمل صالح بنا دیتا ہے۔ اللہ جل وعلا سے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدقہ سے ہمیں حق گو بنائے اور حق والوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔